روشنی کی بدولت انسان کا ماضی بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جہاں بیٹھے میرے ساتھ ایسا ہوگا، مجھے تو غم بڑے ہیں زندگی، بچپن بڑا مشکل تھا، ہمارے گھر میں بڑی غربت ہوگی، ہر جگہ بڑی رونا ہوتے تھے، ماضی کی تلخ یادیں کبھی نہیں کہیں گے کہ مجھے بچپن میں بڑا امی کے ساتھ ابو کے ساتھ بیٹھنے کا مزہ آتا، فلاں کام کیا تھا بڑا مزہ آتا، یہ کام ہوتا۔ اور منفی سوچ ہر جگہ، تو ماضی کی پرانی باتیں جو انسان کو تکلیفیں پہنچی ہیں، جب ہم ان کو منفی سوچ رکھیں گے اور ان کو بار بار ذہن میں دہرائیں گے، اس سے ڈپریشن کا شکار ہو گئے، کبھی دل کے پرابلم کرنا شروع ہو جائیں گے، کبھی دماغ کے امراض کرنا شروع ہو جائیں گے۔ آج ہر دوسرے پریشانی ہے، اس کو ٹینشن ہے، اس کو ڈپریشن ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ پہلے بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، ابھی ٹھیک نہیں ہوگا، پہلے بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، ابھی ٹھیک نہیں ہوگا، پہلے بھی بچہ فیل ہو گیا، اس سال بھی ہو گیا۔ برا سوچنا، منفی سوچنا اس قدر عام ہے کہ یہ انسان کو بہت دور لے کر جاتا ہے۔ آئیے ہم نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں کہ اگر ماضی کو سوچنا ہو تو کیسے سوچنا چاہیے۔ کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس موضوع پر موجود ہے، قربان جائیے کہ ہمارے آقا نے ہر موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے کیا عطا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے ماضی میں جھانکنا ہے تو کیسے جھانکنا ہے۔ ارشاد فرمایا، کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی مصیبت پہنچی اور وہ پرانی ہو گئی، ماضی کا دیا پرانی ہو گئی، مثلاً 3 سال گزر گئے، اب دوبارہ کبھی وہ مصیبت یاد آ جائے اور اس موقع پر دوبارہ مصیبت یاد آنے پر وہ بندہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو وہی ثواب دے گا جو اس نے پہلے اس بیماری پر، اس مصیبت پر ثواب حاصل کیا۔ کیسا خوبصورت دین ہے۔ آپ کو خیال میں آیا کہ مجھے ایک دفعہ چوٹ لگی تھی، رب کا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ یہ جملہ کہنے سے کیا ہوگا کہ جیسے اس وقت مصیبت پر اللہ نے صبر کا ثواب دیا ہے، آج دوبارہ یاد آئی ہے، صبر کیا ہے، یہ جملہ کہیں گے اللہ پھر وہ ثواب عطا کر دے۔ ایسی خوبصورتی کسی دن میں ملے گی، کوئی بات یاد آئے اور پھر سے ہمارا دل کیا چاہتا ہے، صبح اٹھے تو اللہ کی یاد، اٹھنے کی دعا پڑھیں، وضو کرنا ہے تو دعا پڑھیں، اللہ کا نام ہے، ماضی کی یاد آتی ہے تو بھی اللہ کا ہی نام لینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جس مولا کے نام جو مشکلیں حل کرتا ہے، جب اس کا نام آئے گا تو اللہ ساری مشکلیں دور کروا دے گا۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، یہاں ایک بڑی اہم بات جو آج کے بیان کا بڑا اہم خلاصہ ہے، ایک لفظ زندگی میں ایسا آ جاتا ہے جو تکلیفوں کو بڑھا دیتا ہے، تلخیوں کو بڑھا دیتا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ کاش۔ کاش ایسا ہوتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہ نہ کرتا، کاش یہ کاروبار نہ کرتا، کاش میں نے ڈپلومہ نہ کیا ہوتا، میں نے فلاں ڈگری کی ہوتی، کاش میں نے یہاں نہیں وہاں نوکری کی ہوتی، کاش میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا تو مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، کاش میں بیمار نہ ہوا۔ یہ جو لفظ کاش ہے، یہ 3 چیزوں کو خراب کرتا ہے۔ جس جگہ یہ ہوا تھا وہ تو پہلے طرف ماضی تو پہلے ہی خراب تھا، اب جو زندگی چلی ہے تو کاش ایسا نہ ہوتا تو ٹینشن شروع ہو گئی، حال بھی خراب ہو گیا، اور جب ڈپریشن لینے کی بیمار ہو جائے تو مستقبل بھی خراب ہو جائے۔ تو کیا عقل مندی ہے کہ کاش بول کے ماضی بھی خراب کرے، حال بھی خراب کرے اور مستقبل بھی خراب کرے؟ تو پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کاش کہنا ضرور۔ اچھی بات کہاں سے ہے کہ کاش نہیں کہنا؟ ہاں، یہ نبی پاک کی بارگاہ سے یہ درس ملتا ہے، بارگاہ رسالت سے اتنی خوبصورت تربیت فرمائی گئی ہے، حدیث مبارک ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے جو مقدر فرمایا تھا وہی ہوا، اور جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ جب انسان یہ کہتے گا کہ جو بھی ہوا تھا ایکسیڈنٹ ہو گئی تو اللہ چاہتا تو ہوا اور اللہ نے ٹھیک بھی کر دیا، اللہ نے جیسا چاہا ویسا ہوا۔ یہ سوچ کے الفاظ، انسان کی سوچ جب مثبت ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوا تو ٹھیک ہو گیا، تو اس سے دل کو سکون ملے گا۔
ٹینشن بھاگ جائے گی اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آسانی ہو جائے گی. لہٰذا اگر ہم اپنی زندگی سے کاش کا لفظ جس کو عربی میں لو کہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْرَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. جب گفتگو میں اگر مگر کا لفظ آتا ہے نا، اگر یوں ہوتا تو یہ ہو جاتا، اگر یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، جب لو آتا ہے اس کو اردو میں اگر کہتے ہیں، یا بندہ ہم ویسے کہتے کاش ایسا نہ ہوتا، اگر میں نے یوں کیا ہوتا. تو جب لو آتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مگر شیطان کا کام شروع کر دیتا ہے. اگر یہ ہوتا، میں نے یہ کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، تو اب کیا ہوگا؟ شیطان آ جائے گا. اور اگر مگر کی بجائے یہ کہتے جو بھی ہوا اللہ کی طرف سے ہوا تو عقیدہ وفا ہو جائے گا، ایمان مضبوط ہو جائے گا. اور یہ کتنی خوبصورت سوچ ہے. مفتی احمد خان نعیمی حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر مگر سے انسان کا بھروسہ اللہ پر ختم ہو جاتا، اگر ہوتا تو پھر اللہ کے لیے تو نہیں کر رہا، اللہ کی چاہت میں تو نہیں جا رہا. یہ تو کہتے ہیں اگر یوں میں کرتا تو یہ ہو جاتا. اور دین کیا کہتا ہے کہ یہ کہو کہ جو اللہ چاہتا وہ ہو جاتا. اگر مگر نہ کرو بلکہ کیا کہو کہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ جب اگر مگر آتا ہے تو اللہ کی ذات سے بھروسہ ختم ہوتا ہے اور ان بندے کے اوپر اسباب حیاتی ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے نظریں ہٹ جاتی ہیں. اور جب ایسا ہوگا تو جب اللہ کی رحمت سے بھروسے سے انسان کی نظر ہٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان اس کو اپنے قابو میں لے لے گا. جب شیطان قابو میں لے لے گا اس کو افسوس میں ڈال کر اللہ کی رحمت سے دور کر دے گا. کبھی اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلوا دے گا تو اس کو دین سے دور کر دے گی. کبھی وہ اللہ پہ اعتراض شروع کر دے گا، کبھی وہ دین پہ اعتراض شروع کر دے گا، کبھی اپنی قسمت کو موضوع بنا کر اللہ پہ اعتراض شروع کر دے گا کہ معاذ اللہ نے مجھے نہیں بنایا، میرا بچہ بہت ہوا کہ ہو گیا وہ ہو گیا، معاذ اللہ اس طرح کی گفتگو شروع کر دے گا. تو لہٰذا اگر مگر کاش کی شوق چھوڑ دیں گے اور اللہ کی رحمت پر اللہ پر بھروسہ شروع کر دیں گے، مثبت پازیٹیو ٹھیک اپنانے کے تو اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میرے پیارے محترم بھائیو، ماضی کو یوں یاد نہیں کیا جاتا ہے بڑا ہی غلط تھا، بلکہ سمجھدار لوگ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا ماضی اس کو بڑا خوبصورت لگے تو سیکھنا شروع کر. آج یہ غلطی ہوئی ہے کل نہیں ہوگی، تو اب کیا ہوگا کہ اس غلطی نے مجھے سکھا دیا ہے کہ کل میں نے دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی. تو ماضی اچھا ہوا یا نہیں؟ تو ماضی تو بڑا اچھا ہے. ہم ایک غلطی کرتے ہیں، اس غلطی سے یہ سیکھا کہ آج میں نے ڈرائیونگ یوں کی ہے، اس کی بجائے یوں کرنی چاہیے کہ دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوگی. ورنہ اگر یہ غلطیاں نہ ہوتی تو پہلے دن ہی تباہ ہو جاتا، بڑا کچھ ہو جاتا. تو اللہ کی رحمت سے چھوٹی غلطی ہوئی اور میں نے سیکھا تو میں نے بڑی غلطی نہیں کی، تو ماضی کا تو فائدہ ہوا. ایک سائنسدان کے بارے میں جس نے بلب ایجاد کیا ہے، کسی نے یہ واقعہ اس کا لکھا. ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا، تجربہ کیا، رزلٹ بھی آیا. جو بنانا چاہتے تھے وہ بنا نہیں، مثلا سمجھے بلب بنانا چاہتے تھے نہیں بنا. آج تو بڑے روشن بلب نظر آ گئے، تو بنانے والے کو بڑا سوچنا پڑا کہ کیا کیا جوڑوں گا کہ یہ بنے گا، کیسے لائٹ آئے گی، کیا ہوگا، اور اس کی شیپ پہلے کیسی ہوگی اب کیسی ہے. اس نے سوچا، اپنے شاگردوں کی اسٹوڈنٹس کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کیا، رزلٹ ٹھیک نہیں آیا. دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ کیا، 10 دفعہ کیا، حتیٰ کہ 100 دفعہ کر لیا. کرتے کرتے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ پریکٹیکل اس نے 1000 بار کیا، 1000 بار ناکام ہی ہوا. ایک اسٹوڈنٹ نے کہا سر حیرت کی بات ہے 1000 دفعہ ناکام ہو گئے، اس کے باوجود بھی کیا وہی کام کرنا بیوقوفی نہیں؟ اور وہی کام کرتے جا رہے. ایک دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، پھر وہی. کچھ دنیاوی اعتبار سے بڑا سمجھدار ہے، کہنے لگا تمہارا کیا مطلب؟ میں نے ٹائم ضائع کیا، 1000 پریکٹیکل کر کے 1000 دفعہ اجازت کے ساتھ میں نے ٹائم ضائع کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. کہنے لگا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، جو آپ بنانا چاہتے تھے نہیں بنا، تو فائدہ کیا ہوا؟ جو میں کرنا چاہتا ہوں ہو ہی نہیں رہا. اس شخص نے کہا ہم نے اپنے تجربات کر کے
1000 تجربات کیے ہیں، تو 1000 تجربات کے ذریعے ہم نے 1000 غلط دروازے بند کیے ہیں، تو کیا ہر دروازہ غلط بند کرنا یہ کامیابی نہیں؟ ہم نے تو ہر قدم پر کامیابی پائی ہے۔ جتنی غلطیاں کی ہیں، اس پہلی غلطی نے یہ سکھایا ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ ان 1000 غلطیوں کے بعد جب اگلا کام ہوگا، یہ 1000 کام نہیں کرتے تو 1000 ایک دفعہ میں کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ سوچ ہے، مثبت سوچ ہے کہ جب انسان یوں کرتا ہے 1000 غلطیاں کی ہیں، تو اب یہ 1000 غلطیاں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوں گی، آئندہ کے لیے بچا لیں گے۔ اگر ہم مثبت سوچنا شروع کر دیں، اچھا سوچنا شروع کر دیں، اور اپنے ماضی کو غلط حقیقت نہیں بلکہ ایک ٹیچر، ماضی ہمارا کیا ہے؟ ہمارا استاد، ہمارا ٹیچر ہے، ہمارا تعلیم ہے۔ وہ کیا سکھاتا ہے؟ اگر اس راستے سے جائیں تو مٹی اڑ کر جسم پر پڑتی ہے، اس راستے پر نہیں جانا۔ اس راستے سے جائیں تو ٹریفک زیادہ ہے، یہاں رش زیادہ ہوتا ہے، اس میں یہ سکھا دیا ہے۔ اسلام موضوع پر یہ کیا جائے، یوں گفتگو کی جائے تو یہ نقصان ہوتا ہے، گھر میں یوں بات کریں تو نقصان ہوتا ہے، بچے کیوں ڈانٹے تو یہ نقصان ہوتا ہے، کیوں پیار سے سمجھانا ہے۔ تو ماضی کیا ہوتا ہے؟ در حقیقت ہمارا پاس، ہمارا ماضی ایک ٹیچر ہے، لیکن ٹیچر اسی کے لیے ہے جو اسٹوڈنٹ بننا چاہتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹ بننے کو تیار نہیں ہے تو وہ جتنے مرضی زندگی کی مشکلات ہوں اس کی مشکلیں ہی بڑھے گی۔ ہر جگہ میں بڑی مشکلیں میں ہوں، ہر جگہ وہ اپنا رونا روتا رہے گا۔ لہٰذا میرے پیارے محترم بھائیوں، اگر ہم یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے مثبت سوچنا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا مزید انبار ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بات حدیث پاک میں لکھی ہے کہ جب کوئی بندہ اچھا سوچتا ہے تو اللہ کیا عطا کرتا ہے۔ اتنی خوبصورت حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، گویا فرمان رب پاک کا ہے اور زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ خوبصورت بات ہمیں بتائی ہے کہ اللہ فرماتا ہے انا ان ظنی عبدی بی، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گئے، آج کا دن بڑا اچھا ہو گیا، آج کامیاب ہو کر آج نوکری مل جائے، یار پہلے 10 دفعہ کہ نہیں ملی نا، آج نہیں ملی، کل بھی گیا تھا، بچہ پہلا بھی نکمہ ہی تھا، اب دوسرا بھی نکمہ ہی ملا، پہلا بھی نہیں فرسٹ آتا تھا، اب یہ بھی ہے۔ گھر میں چھوٹی کام تو لڑائی ہوتی ہے، آج گھر جاؤں گا تو لڑائی ہوتے ہیں۔ یہ کون سی سوچ ہے؟ کون سی سوچ ہے؟ مائنس سوچ، منفی سوچ۔ اور اچھی سوچ کیا ہے؟ آج گھر میں جاؤں گا تو سب خوش ہو کر بات کریں، انشاءاللہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے۔ آج میں گھر سے جاؤں گا تو انشاءاللہ میرا بہت اچھا سلوک کرے گا میرے ساتھ، ٹیچر اچھے طریقے سے پیش آئے۔ آج میں ٹیچر ہوں، میں اسٹوڈنٹ سے جا کر بہت اچھے انداز سے بات کروں، طلبہ میرے ساتھ ادب سے پیش آئیں۔ یہ اچھی سوچ اور بری سوچ کتنا اثر کرتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کا یہ فرمان حدیث قدسی کی شکل میں ہمیں بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اتنی پیاری بات، اور آگے کیا فرمایا؟ فَلْيَظُنَّ صَانِعْ مَا شَاءَ، ارشاد فرمایا کہ بس گمان کرنے والا جیسا چاہے گمان کرے، اللہ کیسا کرے گا جیسا بندہ گمان، اور آخر میں کیا کہا؟ جیسا چاہو گمان کرو، اللہ وہی کرے گا جیسا گمان کرو۔ اس سے درد کیا آیا کہ برا سوچے گی تو برا ہونے لگ جائے، اور اچھا سوچے گی تو اللہ اچھا فرما دے۔ اللہ پر اچھا گمان کریں گے تو اچھا ملے گا۔ ایک دفعہ ہمارے استاد محترم مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ پر گمان اچھا ہے، میری دعا کے لیے قبول کرے، تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور جس کا یقین کامل ہے، گمان رب کی ذات کے اوپر اچھا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میرا رب مجھے نہیں دے گا تو کس کو دے گا، میں اس کا بندہ ہوں۔ حدیث مبارک میں فرمایا کہ جب بندہ یا ربی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لبیک، اللہ اپنے بندے کے لیے لبیک فرماتا ہے۔ اس رب کو یا ربی کہا جائے تو مجھے کیوں دھتکارے گا؟ کیوں یہ سوچتے ہو کہ مجھے دھتکار دیا جائے گا، مجھے نکال دیا جائے گا؟ ہاں
تمہارے گناہ اپنی جگہ ہیں، وہ مالک کبھی پکڑ بھی لیتا ہے لیکن اس کی رحمت اس کے غضب سے بڑی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک زمانے میں ایک شخص ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو بات کرتے، جب بھی کوئی نظر آتا کچھ عرصہ اس کو تبلیغ کرتے، جب بات نہ مانتا تو اس کو کہا کرتے کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا، اللہ تجھ پہ غضب کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کسی جگہ بیٹھا تھا تو ایک بزرگ آئے، سانولا رنگ تھا لیکن چہرے میں روحانیت دل کو کھینچتے تھے، ان کی ہونٹ ہلتے تھے تو ایسا تھا جیسے دل کی تختیاں ان کے سامنے کھول دی گئی ہوں۔ انہوں نے مجھے بلایا، کہا کہ کام تو اچھا کرتے ہو، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہو، یہ کہنا چھوڑ دو کہ اللہ تیرے اوپر غضب کرے گا، یہ کہنا چھوڑ دو کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا شروع کر دو۔ وہ کریم مالک ہے کہ میرے پیارے محترم بھائیوں، جب ہم مثبت سوچتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے ذہن کے اوپر ہوتا ہے، لہذا اللہ پر اچھا گمان کرنا چاہیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں حدیث میں جو فرمایا عبدی، میرا بندہ مجھ سے کیسا گمان کرتا ہے، عبد سے مراد بندہ مومن ہے، یعنی بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرے گا میں خدا اس سے وہی معاملہ کر دوں گا، جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے، جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ ہم جیسا سوچیں گے ویسا نتیجہ، مثبت سوچیں گے مثبت نتیجہ، اور اگر منفی سوچیں گے تو منفی نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اے میرے پیارے محترم بھائیو، ہمیشہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید لگا رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مثال ظاہر سے 3 دن پہلے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، لا يموتن احد منکم الا وهو يحسن بالله ظنا، تم میں سے کوئی بھی شخص، ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ کیسے مرنا چاہیے؟ اللہ سے پر امید ہو، میرا رب مجھے معاف کر دے گا، میرا رب مجھے بخش دے گا، میرا رب میری خطاؤں کو مٹا دے گا، میرا رب میرے اوپر لطف و کرم فرمائے گا، میرا رب میرے اوپر عنایات کی بارشیں فرمائے گا، میرا رب مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ سوچنا منع نہیں، بلکہ اپنے رب سے جیسا گمان رکھے کہ ویسا مولا عطا فرمائے، لیکن گمان اور عمل میں فرق بھی ہونا چاہیے۔ جب اچھا گمان کرنے سے اچھا ملتا ہے تو پھر اس مالک کی نافرمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اے میرے پیارے محترم بھائیو، بعض قوموں کو، پوری قوم کو اجتماعی طور پر عذاب دے کر جو ہلاک کیا گیا، قرآن عظیم میں اس کا سبب یہ بیان ہوا کہ وہ لوگ اللہ پہ اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ جی ہاں، اللہ پاک قرآن عظیم کے اندر پارہ 24 حامیم سجدہ سورت میں 23 نمبر آیت میں اللہ پاک کی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز عرفان، اور یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب پر کیا، اسی گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا اور تم اب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اے میرے پیارے محترم بھائیو، کامیابی اور اچھی سوچ اپنانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے اچھے لوگوں سے مشاورت کی جائے، اچھوں سے مشورہ کیا جائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ اچھے لوگوں سے مشورہ کرنا، اس پیڑ کے لوگوں سے مشورہ کرنا، اور پھر اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے لایا عمل تیار کرنا، اور آخر میں اللہ پہ توکل کر کے کام کو شروع کر دینا، یہ 3 چیزیں کامیابی کی جان ہوا کرتی۔ افسوس یہ ہے کہ ہم ان تینوں چیزوں سے دور، بعض کا تو سارے ظاہری اسباب بھی تقیہ کرتے، دکان کھولنا آپ کا کام ہے لیکن گاہک بیچنا مولا کا کام ہے، دکان کھولنا اسباب اختیار کرنا میرا کام ہے، ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھے رہے اور پاؤں بھی نہیں لانا تو منہ میں کوڑ کے رکنا چلا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ایسے ارشادات ملتے ہیں کہ کسی صحابی نے عرض کیا کہ گھوڑا باندھ کر اللہ پہ توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر اللہ پہ توکل کیا جائے؟ تو ہمیں اسباب بھی اختیار کرتے ہیں لیکن آنکھیں بند کر کے نہیں۔ مومن تو ایک دن سے 2 دفعہ نہیں پیسہ جاتا، کاروبار کرے، کوئی بھی کام کرے، کسی سمجھدار سے مشورہ کرے،
नंबर 2, जब आप एक पुख्ता अज़्म कर लें और उस चीज के सारे असबाब इकट्ठे कर लें, आपकी यकीन कामिल रखें कि मेरा मौला मुझे कामयाबी अता फरमाए। और जब हम इस नहज पे आ जाएंगे, एक तालिब इल्म है, उसने पूरा साल अच्छी मेहनत की, असबाब तालीमों की जितनी चीजें जरूरी थी सब इख्तियार की, उस्ताद ने जो टीच किया सबको समझा, उस पर अमल किया, रातों को भी जाकर मुताला किया, और आखिर में यकीन कामिल रखे कि अब मेरा मौला मुझे कामयाबी का फला अता फरमाए। ये ना सोचे मैंने इतनी मेहनत की है तो पेपर पे टाइम पेपर भूल जाए, एग्जामिनेशन हाल में मुझे समझ नहीं आई क्या, ये क्यों सोच रहे हैं? अच्छा सोचिए, इंशाल्लाह अच्छा होगा। और ये बात भी याद रखें कि ये जो हमने ये कहा कि काश नहीं कहना, ये सारी बातें वो हैं कि जब दुनिया की बात हो। हाँ, अगर आखिरत की बात हो और वहां पर ये कहा जाए कि काश में नहीं होता, काश में आदि होता, काश में एक मुफ्ती इस्लाम होता, काश में एक मुबल्लिग दीन होता, काश मेरे चेहरे पे भी दाढ़ी होती, काश मेरा लिबास भी सुन्नतों भरा होता, काश मैं भी दावत इस्लामी के बदली काफिलों में सफर करता। ये जो काश है, ये अच्छा काश है, ये कहना अच्छी बात है, लेकिन दुनियावी मामला पर काश कहना शैतान की तरफ ले जाता है, और उखरवी मामला में काश कहना अल्लाह की बारगाह की तरफ लेकर जाता है। ये भी हमें समझना है कि कहाँ काश कहना है और कहाँ नहीं कहना। या जरूरी बात ध्यान में रखें कि बाज़ लोग बुरा गुमान करते, मेरी किस्मत ही खराबी है, ये कहते हैं बड़ी खराब किस्मत, चितर जाता हूँ, नुकसान हो, जिस सोने में आग डालो तो मिट्टी हो जाती है, और फलाना है तो उस मिट्टी में आग डाले तो सोना हो। तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी बुरी सोच नहीं आपको सोना मिट्टी कर देगी। अल्लाह पर इत्मीनान, तवक्कुल, यकीन, ये बहुत जरूरी है। बाज़ लोग कहते हैं कि मुझे कामयाबी नहीं मिली, ऐसा बुरा होगा, कुछ हो जाएगा, या कल बड़ा दर्द होगा, आज भी गलती होगा, आज कोई अच्छा नहीं होगा। ये सारी चीजें छोड़ने और अल्लाह पर तवक्कुल शुरू करें, इंशाअल्लाह अल्लाह सेहत भी अच्छी अता फरमाएगा, दीन भी अच्छा अता फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आने से मायूसियों को दूर किया जाता है, वहां की बारगाह से अताएं ही अताएं हैं, रहमतें ही रहमतें हैं। ये याद रखिए कि अब पूरी यकीन होकर जब नबी पाक की बारगाह में इस्तिगासा करते हैं तो हमारे आका मदद के लिए तशरीफ लाते हैं। अच्छी सोच बनाने का एक तरीका ये भी है कि हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा किया जाए। आइए मैं आपको एक खूबसूरत अल्लाह के एक बंदे का वाक़या सुनाता हूँ। बड़ा मारूफ नाम है इल्म की मजालिस में, उनका नाम लिया जाता है। ये वाक़या मैं अपने लफ्ज़ों में बयान करूँगा। जिन बुजुर्गों का अभी तस्वीर खैर होगा, बाद आखिर रिसालत से जब इनायत होती है तो कैसे कैसा काम किया जाता है। जब वो करम फरमाते हैं तो ज़र्रे को आसमान में पहुंचा देते हैं, उनकी नजर इनायत पड़ती है तो छोटी छोटी चीजों को बड़ा कर दिया करते हैं, उनकी नजर ज़र्रों पर पड़ती है तो चमका देते हैं, कोई सूरज बनता है, कोई उनका नूर लेकर चांद बनता है, कभी सितारे उनकी बारगाह से फैज़ देते हैं, कोई सियारा आता है तो उनकी बारगाह से फैज़ देता है। अलगरज अगर किसी भी जगह देखा जाए तो उनका फैज़ जारी है। जिनका तस्वीर भी हम करने लगे हैं, बार-बार रिसालत से अतिया कैसे मिलता है, और मुस्बत सोच का भी इस वाक़े में बताया कि बुजुर्ग हैं, दरस निज़ामी में उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, जिसमें आलिम बनना होता है। उनका ताल्लुक क्या है, उनकी किताबें इस लेवल की हैं कि उनको पढ़े बगैर कोई आलिम नहीं बनता। वो कितना बड़ा अल्लामा होगा, क्या बला की वो इंसान होंगे, अलामतुद्दहर होगा कि जिसकी इल्मी शान ये है कि उसकी किताबों के बगैर कोई बड़ा आलिम नहीं बनता। लेकिन वो क्या था और क्या हो गया, कर्मे मुस्तफा बरसा तो क्या हुआ, मैं था क्या और मैं तुझे क्या बना दिया। ये हुजूर का कर्म कितना बरसा है। नाम है सादुद्दीन तफ्ताज़ानी, इनको मसऊद कहा जाता है, सलमान मसऊद है, क्लास में आते हैं, पढ़ने का बड़ा शौक है, कुतुबुद्दीन राज़ी के उस्ताद हैं। उस्ताद के सामने बैठे सारे शिगिर्द बैठे, उस्ताद ने तकरीर की, कुछ बच्चों ने कहा कुछ खासा समझ आ रहा, कुछ ने कहा कुछ खासा थोड़ी दलील भी दे, सबक तो समझ आया है लेकिन थोड़ी कोई इतनी हिकमत भी बयान कर, कुछ इल्लतें भी बयान कर, तो वो की तो बकेरे में समझ लिया। अभी एक बच्चा ऐसा रह गया उसको कुछ नहीं समझ आया। तो लोगों की फाहम के 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, कुछ
کچھ لوگ ذکی الناس کہلاتے، نمبر 2 اوسط الناس، اور تیسرے لوگ ہوتے ہیں غبی الناس۔ ذکی کون ہوتا ہے؟ انتہائی ٹیلنٹڈ، انتہائی اعلیٰ لیول، ایکو لیول۔ کیا ہوگا؟ ادھر منہ سے نکلا اور سمجھ آ گیا۔ کچھ لوگ اس ضمانت کے ہوتے۔ نمبر 2 اوسط الناس، دوسری کیٹیگری لوگوں کی ہے بات کرنے سے بات سمجھ آتے لیکن گہرائی تک نہیں سمجھ پاتے، گہرائی سمجھانے کے لیے دلیل دینی پڑتی ہے۔ یہ سیکنڈ کیٹیگری، دوسری کیٹیگری۔ اور تیسری کیٹیگری یہ ہے نہ مسئلہ بتانے سے سمجھ آتی، نہ اس کی لاجک بتانے سے سمجھ آتی، سمجھ ہی نہیں آتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کے بچے بھی ان دنوں میں کسی کیٹیگری کے ہوتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے، بچے کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ بھی کبھی بھی بچہ ہو۔ تو وہ بچہ کیسا تھا کلاس میں؟ استاد نے کبھی کسی غبی کی مثال دینی ہوتی کہ جس کو کچھ نہیں سمجھ آتا، تو کہتے ہیں کیسے یہ استعارہ ہو گیا، مشہور ہو گیا کہ جب وہ غباوت کہا جاتا تو اس بندے کا، اس بچے کا طالب علم اتنا مشہور ہوا کہ اس جیسا بدھو، اس جیسا جس کو سمجھ کوئی نہیں آتی، اس جیسا بچہ کوئی نہیں۔ لیکن اس بچے کے پاس مثبت پازیٹیو تھنک موجود تھی، کتابیں نہیں چھوڑی، سینے سے لگا کے رکھی۔ دن ہے، رات ہے، گرمی ہے، سردی ہے، دن رات کتاب کھول کر پڑھتے ہی جا، سمجھ نہیں آ رہا، پڑھتے جا رہے، پڑھتے جا رہے۔ بہت کچھ کیا، ان ذہنی کے طور پر مثال دی جانے لگی۔ ایک دن اپنے کمرے میں رات کے ٹائم بیٹھتے ہیں، جا کر کمرہ کا دروازہ بند کیا، سامنے کتابیں رکھی، پڑھنا شروع کیا، سمجھ نہیں آئی، پھر پڑھا نہیں سمجھ آئی، پھر پڑھا نہیں سمجھ آئی، تو کتاب بند کی اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دی، مولا بندہ تو تیرا ہی، تو نے حافظہ جیسا دیا، تو نے عطا کیا، یاد نہیں ہوتا مجھے، اس میں میرا قصور نہیں، میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں، اللہ تو عنایت کر دے، اللہ تو رحمت کر دے، اللہ تو کرم کر دے۔ ادھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، کہ یاد رکھے یہ جو آنسو ہوتے ہیں یہ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں، یہ روحانی طاقت کا بڑا فارمولہ ہوتا ہے۔ جہاں سب دروازے بند ہوتے ہیں وہاں آنسوؤں کے ذریعے سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب یہ آنسو نکلتے ہیں تو کرم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رحمت کی بہار برستی ہے، کرم کے چھینٹے برستے ہیں۔ یہ ساتویں تقاضانی بند کرنے میں ایک اسٹوڈنٹ رہتا ہے جس کو یاد کچھ نہیں ہوتا، اس کو سمجھ کچھ نہیں آتا، اور استاد اس کو غبی کہتا ہے، اس کی کوئی بات اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی کلاس فیلوز اس کا مذاق اڑایا کرتے ہیں کہ وہی ساتویں تقاضانی ہے۔ اور اب جب یہ تھک ہار جاتا ہے تو یہ بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے، اور یہ جو آنسو ہوتے ہیں یہ دل کی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ ادھر آنسو بہنے شروع ہوئے تو دروازے میں کسی نے دستک دی، پوچھا کون؟ تو کہا صادقین تفتازانی مسعود، میں تمہیں سیر و تفریح کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں، باہر آ جاؤ۔ تو یہ کہنے لگے کہ میں سیر و تفریح کے لیے تھوڑے پیدا ہوں، میں تو پڑھنے کے لیے پیدا ہوں، یاد کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کو سوچ کتنی اچھی ہے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں 4 دن بچہ اسکول سے نہ جائے تو کہتے ہیں مدرسے میں ڈالو، یہ عقل مند ہوئی نہیں ہے۔ کبھی نہ تو حافظ کا لولہ لگنا بچہ تو دین کے دے دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی تفتازانی کا کتنا اعلیٰ مزاج ہے، کہا میں کھیل کے لیے تھوڑا ہی آؤں، مجھے تو پہلے سبق یاد نہیں ہوتا، میں چلا جاؤں گا تو میرا گھر بنے گا، تو میں نہیں جاتا۔ تھوڑی دیر گزری پھر یہ روئے، پھر دروازہ بجا، تو کہا اے مسعود باہر کو آؤ ذرا سیر کے لیے چلو۔ کہا نہیں میں تو سیر نہیں کروں گا، مجھے تو سبق پڑھ کر بھی صبح اس بات کو سنانا نہیں آتا، شرمندگی ہوتی ہے، تو میں کیسے سناؤں گا؟ تیسری دفعہ ہونے کے بعد پھر دستک ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا، میں سیر و تفریح کے لیے، مجھے سبق نہیں یاد، مجھے سبق پڑھنا ہے، کتابیں پڑھنی ہیں۔ تو آنے والا کہتا ہے مسعود تمہیں بارگاہ رسالت سے بلایا جاتا ہے، تمہیں نبی پاک بلاتے ہیں۔ کیسا وہ وقت ہوگا، صادقین کی خفاوت ہے، لیکن بارگاہ رسالت سے کیسا کرم کا چھینٹا برستا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام 800 سال نبی پاک کی رسالت ظاہری کو ہوئے، اور ساتویں تقاضانی کا وہ زمانہ ہے کہ نیند کی باتیں نہیں ہے، خواب میں حضور کا آنا نہیں ہے، نبی پاک خواب میں بھی آتے ہیں اور جاگتے ہوئے بھی نوازتے ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں۔ آنے والا کہتا ہے
لے کر چلو، آقا کی بارگاہ سے بلاوا آئے تو غلام کیسا دوڑ کر جاتا ہے، وہاں پہنچتے ہیں، جب دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، سعد الدین تفتازانی حضور کی قدموں میں لوٹ جاتے ہیں اور راہ ساتھ میں قدم پکڑ لیتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی قدم مبارک پکڑے تو ارشاد فرمایا، ایسا ہمارے بار بار بلانے میں تم نہ آئے، تو عرض کیا تھا یا رسول اللہ اسلام مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ مجھے بلاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا، حضور علیہ السلام نے حضرت سعد الدین تفتازانی سے فرمایا، ذرا رحمت جوش میں تھا تو ارشاد فرمایا کہ اپنا منہ کھول، کیسا کرم ہے اس شخص پر، آج تمہارا بچہ گم ذہن ہے، اس کو یاد نہیں ہوتا، یہ بچہ تمہیں بارگاہ رسالت تک پہنچا سکتا ہے، یہ تمہیں بخشوا سکتا ہے، تم نے کمزور سمجھ کے حافظ بنانے کے لیے بھیجا تھا، ڈاکٹر تو بخشش نہیں کروا سکتا لیکن حافظ بخشش کروا دے گا تمہاری، عالم بن کر بخشش کروا دے گا، تو سعد الدین کو میرے آقا نے فرمایا صاحب منہ کھولو، حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے منہ کھولا تو بارگاہ رسالت سے دعا مبارک سعد الدین کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے، کل تک وہ بچہ کبھی اس سے کبھی اناس تھا، اگلا دن شروع ہوتا ہے، کرم کی برسات ہوئی، صبح سعد الدین کلاس میں پہنچے، قطب راضی استاد ہے، سوال کوئی بات شروع کی تو بزرگوں نے سعد الدین تفتازانی نے ایسا اعتراض کیا، استاد نے کون سے سر تک دیکھا تو کہا تم یہ بات کر سکتے ہو، تم اتنی سمجھ رکھتے ہو، ایسا تم کر سکتے ہو، تو کہا تم پہلے والے ساتھ نہیں ہو، تم کوئی اور ساتھ ہو، تم کوئی اور مسعود ہو، تو کہا بیٹا کیا بات ہے، دوسری بار استاد نے پڑھائی تو پھر اعتراض کیا کہ یہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، کچھ دیر کے بعد استاد نے کہا کہ بیٹا آج تم پہلے والے نہیں، تو کہا ہاں استاد صاحب میں پہلے والے نہیں، آج میں بدل کر آیا ہوں کیونکہ بارگاہ رسالت سے گرج میں چیزیں برسے ہیں، پوچھا کیا بات ہے، اب میں تنہائی میں بتانا چاہتا ہوں، حضرت سعد الدین تفتازانی کو سائڈ پر کیا، استاد نے تنجی سے بچوں کو باہر بھیجا، کہا بیٹا مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو حضرت سعد الدین تفتازانی نے سارا واقعہ بیان کیا اور عرض کیا کہ میرے آقا نے مجھ پر کرم کیا، تو قطب راضی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو کہنے لگے کاش ایسا میں استاد نہ ہوتا، میں بھی کبھی ہوتا، میں بھی تمہاری طرح تم سے ہوتا اور میرے آقا مجھ پہ بھی اس طرح لطف و عنایت کرتے، مجھے بھی پیار سے نواز دیتے، میرے اوپر بھی شفقت کی نظر فرما دیتے، اور پھر یہ سعد الدین جو پہلے مسعود تھے یہ ایسے سعد ہوئے کہ صرف سعادت مند نہیں ہوئے، سعد الدین یعنی دین کی سعادتوں کا باعث بن گئے، انہوں نے کتابیں لکھی اور آج بڑے بڑے علماء ان کی کتابیں پڑھتے ہوئے دنگ رہ جاتے ہیں کہ اتنی عقل کی اللہ نے کسی کو عطا فرمائی تھی، ایسا عقل کا پہاڑ جبل العقل اللہ نے بنا دیا، اور ہوا کیا کہ بارگاہ رسالت سے ایک قطرہ عطا کیا گیا ہے جو آپ کے نظر میں ڈال دیا گیا ہے، میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک کا کیسا کرم ہے، اور اس میں یہ بھی سیکھنے کو ملا، حضرت سیدنا سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کرم ہوا، انہوں نے مثبت انداز اپنایا، اللہ کی رحمت کو نہیں چھوڑا، اللہ سے اچھا گمان کیا تو اللہ تعالیٰ نے اچھا عطا فرمایا، لیکن اس کے مقابل ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ماں باپ چھوٹی چھوٹی بات پر بچے کو گرا دیتے، بد دعائیں دیتے، چھوٹی چھوٹی بات پر تم نکمّے ہی رہو، تم نکمّے ہی رہو گے، ساری زندگی میں ایسے ہی رہو، تمہیں کچھ نہیں آئے، تم فیل ہوتے ہو، یہ روٹین میں ہاتھ مارے دے دیا، آپ بچے کو اٹھا نہیں سکتے تو گرانا تو چھوڑ دو، اپنا ہی بچہ ہے جو بھی آئے گا، یہ چھوٹا بچہ تو روتا بہت سارا دن، والدہ کا تعارف بچے کا یہ روتا بہت ہے، تھوڑا سا بڑا ہوا شرارتیں بہت زیادہ کرتا، تھوڑا سا اور بڑا ہوا بات نہیں مانتا، تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو ابو کی بھی نہیں مانتا، پہلے ابو کی مان لیتا تھا، تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو گھر سے باہر ہے، یہ تعارف ہے ہمارے لوگوں، ہر دوسرا ماں باپ، ہر دوسرے پیرنٹس بچے کا تعارف کیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، بیٹی کا تعارف پورے خاندان کو غلط کروایا، اب کوئی رشتہ نہیں آ رہا، ماں باپ کہے کہ ہو کوئی نہیں پوچھا، باپ نے جو کہا تھا کہ بچی ایسی ہے، بات نہیں کرتی، کھانا نہیں کھانا تھا، کپڑے نہیں دھونے آتے، یہ نہیں کرنا تھا، وہ نہیں کرنا تھا، تو ہم نے خود نیگیٹیوٹی پھیلائی، ہم نے خود تمہارے سوچ کام کیا، منفی سوچ تو ہم نے پھیلائی، ہمارے
दावत इस्लामी के हर हफ्तावार इज्तिमा की बरकत से बहुत सारी अच्छी बातें सीखने का हमें मौका मिलता है। अच्छी सोच अपनाने का एक तरीका ये भी है कि हम कम बोलो। एक हदीस मुबारक कम बोले पर आखिर में आदाब के तहत सुन ले। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आदमी का खामोशी के कायम रहना 60 साल की इबादत से बेहतर है। कम बोलना सुन्नते मुस्तफा सल्लल्लाहु